اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس بلند ارفع و اعلیٰ بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ صدیقیت کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب کائنات کی بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کی یہ حاضری قبول فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ حضرات ذی وقار، ماہ جمادی الثانی الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری ساری ہے۔ اسے ماہ صدیق اکبر سے بھی منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ 22 جمادی الثانی خلیفہ اول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار یار مزار جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جنہیں اللہ نے بھی پیار کیا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی بڑا پیار کیا ہے۔ حضرات ذی وقار، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ صحبت اور مال کے لحاظ سے ابو بکر کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی احسانات لوگوں نے مجھ پر کیے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے سیدنا صدیق اکبر کے۔ اتنا مقام اور عزت کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے سامنے ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ جب سے آقا علیہ السلام سے تعلق بنا، نسبت بنا، اسلام سے بہت پہلے آپ حضور آقا علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارنے لگے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ میں کوئی ایسا عیب نہیں پایا جاتا تھا کہ جو اسلام آنے کے بعد منع فرما دیا گیا۔ آپ بت پرستی کے قریب تک نہیں گئے، شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، زنا اور بدکاری سے ہمیشہ دور رہے، کوئی بھی اور ایسا عیب آپ کے اندر موجود ہی نہ تھا۔ گویا کہ یوں سمجھ آتی ہے کہ جس ذات کو، جس ہستی کو رب کریم نے اپنے محبوب کا ساتھی بنانے کا ارادہ فرما لیا، یار غار بنانے کا ارادہ فرما لیا، حتیٰ کہ یار مزار بنانے کا ارادہ فرما لیا، رب کریم نے اس ذات کو ہر عیب سے ہمیشہ کے لیے پاکیزہ فرما دیا۔ یہ رب کی شان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو جب بھی ضرورت پڑی جناب سیدنا صدیق اکبر مال و جان سمیت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سب سے پہلے حاضر ہوئے
سارا مال قربان کر دیا۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور آقا علیہ السلام کی رسالت اور رب کریم کی وحدانیت کا اعلان کر دیا، اور بغیر دلیل کے، بغیر معجزہ مانگے رب کائنات کے محبوب کریم کی دست اقدس پر بیعت کر دیا۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتا ہے اعتماد۔ حضرات ذی وقار، یہاں سے ایک اور باریک نکتہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو قریبی ساتھی ہوتا ہے وہ انسان کی ہر اچھی اور بری عادت سے واقف ہوتا ہے، اس کی اچھائیوں سے بھی آگاہ ہوتا ہے، اس کی برائیوں کو بھی جانتا ہے، کیونکہ ہر لمحہ، ہر وقت، دن رات، شب و روز اس کے ساتھ بیت رہے ہوتے ہیں۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ابو بکر وہ تھے جو ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی سچائی اور سچی نبوت کی یہی سب سے بڑی دلیل تھی۔ سمجھنے والوں کو یہی سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اگر انکار کرنا ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر انکار کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کو جانتا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ابو بکر نے فوراً کلمہ پڑھ کے اس بات کی تصدیق کر دی کہ میں ہر وقت نبی کے ساتھ رہتا ہوں، میں ہر وقت محمد کے ساتھ رہتا ہوں۔ محمد ہی وہ ذات ہو سکتی ہے، محمد ہی وہ ہستی ہو سکتی ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنا رسول بھی بنایا ہے، اور ان پر ختم نبوت بھی اللہ نے تمام کر دی ہے۔ محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار، اگر ہلکی پھلکی بھی گنجائش ہوتی تو ابو بکر دلیل مانگتے، آپ سے گواہی مانگتے، معجزہ مانگتے، کوئی شے نہیں مانگی، بس حضور کی زبان سے نکلنا تھا کہ آپ نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سابقون الاولون کے اندر آتے، افضل البشر بعد الانبیاء ہے، نبیوں کے بعد اگر سب سے زیادہ اقدس والی، تقدس والی کوئی ذات اور ہستی ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جا بجائے ارشاد فرمایا، عشرہ مبشرہ کے اندر بھی آپ کا اسم گرامی، خلفائے راشدین کے اندر بھی آپ سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہے کوئی ایسا جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ دوسرا سوال، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہے تم میں سے کوئی جو آج کسی کا جنازہ پڑھ کے آیا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھر سوال کیا، ہے تم میں سے کوئی جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، ہے تم میں سے کوئی جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو، کسی بیمار کا حال پوچھا ہو؟ پھر سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام ابو بکر نے آج بیمار کی تیمارداری کی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھر کیا ارشاد فرمایا سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، جس میں یہ چاروں چیزیں جمع ہو جائیں سن لو وہ بندہ جنتی ہے۔ یہ خصوصیات تھی، یہ خوبیاں تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرات ذی وقار، میرے آقا علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں۔
یہ وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک گنجائش ہے ہی نہیں۔ یار اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ ہم خود پہ کتنا ناز کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی خاص توفیق سے ایک بار جس نے مدینہ دیکھا ہوا ہے، جس نے گنبد خضرا دیکھا ہے، وہ اپنے اوپر اتنا ناز کرتا ہے، اور ہم جا بجا خوشی سے بجاتے ہیں، بتاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا خاص شکر ہے کہ میں نے مدینہ پاک دیکھا ہے، میں نے گنبد خضرا دیکھا ہے۔ وہ ابو بکر کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے ہر لمحہ آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے، حضور کی باتیں سنی ہیں، بلکہ جب غار ثور کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام کا سر انور صدیق اکبر کی گود میں ہے، اور صدیق کی آنکھ ہر لمحہ آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کر رہی ہے، اور پھر وقت گزرتا چلا گیا۔ آج جس گنبد کو دیکھ کر ہم خود پر فخر اور ناز کرتے ہیں، ارے اسی گنبد کے اندر، اسی مزار کے اندر آقا علیہ السلام کے پہلو میں صدیق اکبر سو رہے ہیں، صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں۔ ان کے مقدر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا، 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا عمر، یہ خواہش کرتا ہے جس کے نام سے کفر کپ کپاتا ہے، جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے، وہ عمر خواہش کیا کرتا ہے؟ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ جناب سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک دن رات کا وقت ہے، چاندنی رات ہے، ستارے آسمان پر جگمگا رہے ہیں، کریم آقا علیہ السلام سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، ہے میرا ایک ایسا غلام بھی جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا عمر وہ غلام ہے، میرا صحابی عمر، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ جناب سیدنا عائشہ الصدیقہ، آپ نے جب یہ جواب سنا تو آپ کی جو مسکراہٹ تھی نا وہ مدھم ہو گئی۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں میرے بابا صدیق اکبر کا نام آئے گا، اور حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ پریشان کیوں ہو گئی؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے سمجھا تھا کہ یہاں میرے بابے صدیق کا نام آئے گا۔ میرے کریم آقا کا جواب سنیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میرا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ سنو عائشہ، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرے بابے صدیق اکبر کی غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، یہ وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی۔ آئیے حضرات عزیز وقار، قرآن مجید کس طرح سے آپ کی ذات اقدس کا بیان فرماتا ہے۔ رب کائنات سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 40، اللہ فرماتا ہے، اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو میں اللہ تو ہوں نا جو اپنے محبوب کا مددگار ہوں۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو میں اللہ تو اس کا مددگار ہوں۔ رب کائنات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ رب کائنات اعلان فرما رہا ہے،
اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو سن لو لوگو، میں اللہ اپنے محبوب کا مددگار ہوں۔ جان لو، تمہیں یاد ہوگا وہ وقت جب غار کے اندر دو لوگ موجود تھے، ان میں ایک تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات اور دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کفار مکہ نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا یا آپ کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا، میرے کریم آقا علیہ السلام رب کائنات کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ غار کے اندر دو ہستیاں موجود ہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرما رہا ہے جب میرا محبوب دوسرے کو تسلی دے رہا ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر کو تسلی دے رہے ہیں، لا تحزن، غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، غم کرنے کی لوڑ کوئی نہیں، رب ہمارے ساتھ ہے۔ غار کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سیدنا صدیق اکبر کو تسلی دے رہے ہیں۔ کیا تسلی دے رہے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات ذی وقار، سوچنے کی بات تو یہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے وہ صدیق جو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے محبوب کریم کو غار ثور پر لے کر جاتے ہیں۔ آخر غم کس بات کا ہے، پریشانی کس بات کی ہے، دکھ کس بات کا ہے؟ غم اپنی جان کا نہیں، دکھ اپنی ذات کا نہیں، بلکہ غم یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ کوئی کافر آ کے میرے محبوب کریم کو تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی آ کے میرے آقا علیہ السلام کو ایذا نہ پہنچا دے۔ اس بات کا غم کر رہے ہیں، اس بات کی پریشانی ہے۔ رب کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی لوڑ کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ فأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جب میرا محبوب اپنے ساتھی کو تسلی دے رہا تھا، پھر میں نے اس کے سینے پر سکینہ اتار دیا، سکون اتار دیا، تسلی عطا فرما دی، پھر وہ کافر پست ہو گئے۔ اللہ کا نام بلند ہے، اللہ کا کام بلند ہے، پھر اللہ رب العزت کا بول بالا ہوا، کیونکہ وہ اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات ذی وقار، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے اور کسی دروازے سے روزے داروں کو صدا دی جائے گی کہ جو روزے دار ہیں وہ اس دروازے سے آ جائیں۔ کوئی دروازہ ایسا ہوگا جہاں سے نمازیوں کو صدا دی جا رہی ہوگی جنت میں داخلے کے لیے، کوئی دروازہ ایسا ہوگا جس میں صدقہ و خیرات کرنے والوں کو آواز دی جا رہی ہوگی۔ جب میرے آقا علیہ السلام 8 دروازے کا بیان فرما چکے تو صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے جسے 8 کے 8 دروازوں میں سے صدا دی جائے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ میرا صدیق ہے، وہ میرا ابو بکر ہے، جسے جنت کے 8 دروازوں سے صدا دی جائے گی، ابو بکر ادھر سے آ جاؤ، تیرا راستہ یہ ہے، یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، فقط ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ حشر کو رب کائنات عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ حشر کے دن غضبناک ہوگا، غصے میں ہوگا، اللہ کا غصہ پیک پر ہوگا، فرمایا کہ میں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ابو بکر کا نامہ اعمال پیش کروں گا۔ اتنا فخر ہے کریم آقا علیہ السلام کو اپنے صحابی، اپنے یار جناب سیدنا صدیق اکبر کے نامہ اعمال پر، کہ جب میرا رب ابو بکر کا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ میرے محبوب کریم کے امت میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ جب اللہ کا غصہ، غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، آقا علیہ السلام پھر ہم جیسے نکموں کی بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں اور اپنی نیکیوں پر، اپنے اعمال پر کوئی ناز نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ایک انسان کے سوالات کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اگر ایک انسان ہی ہم سے سوالات کرنا شروع کر دے تو ہم اس کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتے، اور رب کریم کے سوالات کے جواب کون دے سکتا ہے؟ ایک ہی آسرا ہے، آقا علیہ السلام کی امتیوں سے پیار کرو، آقا علیہ السلام کے اصحاب سے پیار کرو، حضور کی آل سے محبت کرو۔ آقا علیہ السلام کی محبت جیسے صدیق نے حضور سے محبت کر کے دکھائی ہے، ہم وہ تو نہیں بن سکتے، ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن جو راستہ انہوں نے ہمیں دیا ہے، جو طریق انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام سے محبت پکی اور سچی ہوگی تو یقیناً ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ رب کائنات کی بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کے اصحاب سے محبت کرنے کی اور ان کا اسوہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا